الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ اس وقت زیادہ کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، مگر ایک دو باتوں پر ہم سب کا دھیان دلانا اور توجہ مقصود ہے۔ جو لوگ بھی تصوف کے کسی سلسلے سے جڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کام کا مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ قرآن کریم میں اس کے لیے تزکیہ، بھائی اتنا تیز نہ کرو، تزکیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تزکیہ صاف ستھرا بنانا، درمیان میں جو کیا تھا بڑھا کر وہ ٹھیک تھا۔ قرآن میں کئی جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، انسانوں کو صاف ستھرا بنانا، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانا۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں آیا کہ وہ لوگوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا لیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صاف ستھرا جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں خاص طور سے ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ اس کو شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو سنت پر چلنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن متعین کر کے کہ کیا خاص بات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایک بات تو رات بیان ہو گئی کہ آدمی کو گناہ چھوڑنے چاہیے۔ رات دونوں مجلسوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ نکال دیں، اور اس کے لیے جو بھی محنت کر سکتے ہوں کریں، ارادہ کریں، پختہ ارادہ، اور ذکر کی محنت کریں۔ ذکر کرنے سے اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ رات میں نے گفتگو کرتے ہوئے دل کے بارے میں کہا تھا کہ اصل وہ طاقت ہوتی ہے جو دل کے اندر پائی جاتی ہے، وہی طاقت آدمی کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، اور دل میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، کثرت سے۔ تو ایک کام تو یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آدمی ذکر بھی کر رہا ہے اور گناہ چھوڑ نہیں رہا تو یہ ایسا ہے جیسے بالٹی میں سوراخ کر رکھا ہے اور مسلسل اس میں پانی بھر رہا ہے، لیکن ایک طرف سے پانی نکلتا بھی جا رہا ہے۔ بالٹی میں اگر پانی بھرنا ہے تو سوراخ کو بند کرنا پڑے گا، لیکن وہاں یہ ہو رہا ہے کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے سوراخ سے نکل رہا ہے، تو بھرے گا کیسے؟ تو اسی طرح سے آدمی ذکر کی محنت سے جو نورانیت اس کو ملنی چاہیے، وہ نورانیت ادھر سے آ رہی ہے لیکن گناہ کر کر کے اسے نکال بھی رہا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس میں ہمت کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ ذکر کرنے کی برکت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن اپنا ارادہ بھی اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کی پابندی نہیں ہوتی،
حالانکہ وہ چاہتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کے حالات دیکھ کر، کہ وہ چاہتے ہیں نماز کی پابندی کرنا، مگر نہیں ہوتی یوں کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کمزور ہے۔ ارادہ اگر مضبوط ہوگا تو کیوں نہیں ہوگی نماز کی پابندی؟ جب آدمی کا پکا ارادہ ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر رہنا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھی جائے گی۔ تو اسی طرح سے گناہوں کے معاملے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پختہ ارادے کی بڑی اہمیت ہے۔ ذکر البتہ اس کو آسان کر دیتا ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جب آدمی دل پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے انوار اس کے دل پر پڑتے رہتے ہیں، تو دل کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی زیادہ یہ طاقت بڑھ جاتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ گناہ، جس سے جو گناہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے گناہوں پر غور کر لے اور اپنے اپنے گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرے۔ زیادہ مشکل جو ہیں دو کام ہیں لوگوں کے لیے، ایک تو نماز کی پابندی اور ایک نفسانی خواہش والے گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ دو کام زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کے لیے میں نے ابھی کہا کہ اپنا پختہ ارادہ ضروری ہے، اسی طرح وہاں بھی پختہ ارادہ ضروری ہے۔ نقصان کو آدمی محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ میں اپنا دین کا بھی نقصان کر رہا ہوں، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اور خاص طور سے ذکر پر محنت کرے۔ یہ جو ہمارا مراقبہ ہے، جو یہ پہلا سبق دیا جاتا ہے، دل پر انگلی لگائی جاتی ہے اور دل سے اللہ اللہ کہنے کو بتایا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے، خواہش نفسانی والا گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں کہیں کمی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یا تو مراقبہ ہو نہیں رہا یا صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح کریں تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے، بار بار میں واپس لوٹ رہا ہوں، ایک کام تو یہ ہے کہ زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، آدمی سلوک کی محنت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے، بچوں پر بے ضرورت تنگ کر رہا ہے، ان کو ناانصافی کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غلط بات ہے، یہ نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ اس انداز کے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں گے، دیکھتے ہی ہیں کہ نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، مگر گھر والوں کے لیے مصیبت بنے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم تو نمازی ہیں پکے، اب گھر میں جو ہے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ ہیں کیا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ہمارا گھر ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کو ہماری مرضی سے چلنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کو اپنی بیوی بچوں کی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں بچے باپ کی سختی سے تنگ ہیں بالکل۔ میرے پاس میسج آتے ہیں اس طرح کے، ایک جگہ سے میسج آیا، اس نے کہا کہ باپ کی سختیوں کی، لڑکی میسج کر رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور باپ دیندار بھی ہیں۔ خاص بات یہ ہے، دیندار کا مطلب نمازی ہیں، داڑھی ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پکے دیندار ہیں، اور بچوں کے ساتھ سختی کا یہ عالم ہے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یک طرفہ حق کیوں سمجھتے ہیں، بس ہمارا حق ہے، اگلے کا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، شریعت نے بہت زور دیا ہے اولاد پر کہ وہ والدین کی خدمت کرے، مگر جب خدمت کا نمبر آئے گا تبھی تو اس کے ذمہ ہوگی وہ خدمت۔ اس سے پہلے جب آپ کا اختیار ہے تو آپ بھی تو اس کے ساتھ کچھ بھلا کر کے دیکھ لیں۔ عام طور سے لوگ
اس طرح نہیں کرتے، نرمی کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ بیجا نرمی کرتے ہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے اولاد کے ساتھ. بیجا نرمی کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی اولاد، غلطیاں بھی کر رہی ہے اور باپ کچھ کہہ نہیں رہا. عجیب بات ہے. یا تو ادھر یا ادھر، اعتدال کے ساتھ نہیں رہتے، تو وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آدمی بیجا سختی کرے، چاہے بیوی پر یا بچوں پر، یہ بالکل غلط بات ہے. مزاجوں میں ہوتی ہے یہ سختی. اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں، یا غصہ کم کریں. پتہ چلا کہ اولاد سے ذرا سی غلطی ہو گئی، ابا جان نے بولنا چھوڑ دیا. اولاد کو کتنا بھاری پڑتا ہے کہ باپ بات نہیں کر رہا، آپ اپنی خاصابی میں ہیں، چودراہٹ میں ہیں. حیرت ہوتی ہے. جب اولاد کے ساتھ تم اتنا سخت معاملہ کرتے ہو تو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور پھر سمجھ لو کہ جب تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہو اپنے لیے؟ میں نے رات بھی مختصراً اشارہ کیا تھا، بہت سے باپ ایسے ہیں جو اولاد میں انصاف نہیں کرتے. ایک بیٹا اچھا لگتا ہے اسے دے رہے ہیں، یا ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے اس سے محبت ہے، دوسرے بیٹے کی کمائی کم ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے برا سمجھتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں کہ اولاد والے بیٹوں کو زیادہ نوازا جا رہا ہے اور جو اولاد والا نہیں ہے اس کو حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر آپ کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ حدیث میں ہے ساووا بین الاولاد، بچوں میں برابری کرو، انصاف کرو. میں تو یہ پوچھتا ہوں، سوال ہے یہ کہ جب آپ اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے اور کسی کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو یہ پہلی بات تو یہی تھی. بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا بنتا ہے. آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے مزاج پر نظر ڈالتا رہے. سختی ہے تو اسے کم کرے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کے لیے مصیبت بنا رہے. مجھے سچی بات ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے بات کرتے ہوئے بھی ایسے کئی لوگ یاد آ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت بنے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، غصہ اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. جناب، دینداری اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کیے بغیر ہو نہیں سکتی. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ خالی نماز پڑھنے سے آپ دیندار بن گئے، خالی داڑھی رکھنے سے آپ دیندار بن گئے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اور گناہ چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ان بندوں میں سب سے پہلے ہیں اپنے گھر والے. ان کا حق سب سے پہلے بنتا ہے. ان کا حق خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کما کے اور کچھ ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، یا بچے بڑے ہو گئے تو اب آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں رہی ذمہ داری. ان کا حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انصاف کا معاملہ کریں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے دوسرے بندے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے پڑوسی ہیں. جس بندے سے واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برابری کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بلکہ اچھائی میں برابری کرتے ہیں، برائی میں زیادتی کر جاتے ہیں. رواج جو ہے وہ یہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ہے معاف کر دینا، لیکن بدلہ لیا جائے گا اور بڑھا کے لیا جائے گا. بعض دفعہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، ادھر سے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوا، کوئی بات ہو گئی، خالی بات کے جواب میں معلوم ہوا کہ آدمی کو مار ہی دیا. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. دشمنیاں چل پڑتی ہیں اور صاحب مستقل گاؤں کے اندر گروپ بنے ہوئے رہتے ہیں، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے،
اور ان میں سرپھٹاول ہوتی رہتی ہے. مسلمان ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں. اب وہ الیکشن آ رہے ہیں، یہ الیکشن تو اور بڑی مصیبت بن جاتے ہیں. اللہ جانے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بھائیوں نے، میں دوسروں کو نہیں کہتا، اپنے بھائیوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے بھائیوں نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے اور کیسے اس کو اتنا اچھا سمجھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، تعلقات ختم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں. ہر الیکشن 10-20 جھگڑے لے کے آ جاتا ہے. گاؤں میں برائیاں اور دلوں کی دوریاں بڑھ جاتی ہیں. انتہائی خراب بات ہے. بچیے ایسے کاموں سے. ٹھیک ہے، آئیے الیکشن، جس کی مرضی ہے جس کو چاہے ووٹ دے. آپ میں نے پھر ابھی کہا تھا ایک لفظ، پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی سب کے مالک نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں آپ کہ آپ ہی کی بات وہ مانیں. سب لوگ جیسا بھی ہو ٹھیک ہے، آپ کو بھی اختیار ہے، ان کو بھی اختیار ہے، مگر ساتھ دشمنیاں بن جاتی ہیں، دشمنیاں نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ چلتی رہتی ہیں. جب موقع مل جائے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا، یہ واقعات ہیں نا، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن چونکہ میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں اس لیے تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ مسلمانوں کے معاملات نہیں ہیں. اس علاقے کے لوگوں سے میں خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن خالی باہر والوں ہی سے محبت نہ کرو، اپنے گھر والوں سے اور اپنے گاؤں والوں سے بھی محبت کرو. مانا غلط تو نہیں کہہ رہا میں، مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، باہر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے گاؤں میں مسلمان رہتا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، تھوڑی سی محبت اس کے ساتھ بھی کر لو. وہ جو رشتہ دار ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی محبت کر لو. کم سے کم ظلم تو نہ کرو، کم سے کم نئے نئے جھگڑے تو کھڑے نہ کرو. یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ دیکھو، دیندار مت سمجھنا اپنے آپ کو جب تک اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرتے ہو. یہ دینداری مکمل نہیں ہو سکتی. لوگ لفظ تو بولتے ہیں حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق کا، لیکن جب نمبر آتا ہے عمل کرنے کا تو اچھے اس معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں. اپنی خواہش کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف جب کام ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا، تب معلوم ہوتا ہے کہ آپ بندوں کے حقوق کو کتنا سمجھنے والے ہیں. یوں تو ٹھیک ہے، سب جس سے بھی معاملہ نہ پڑے اچھا ہی ہے، لیکن جب معاملہ پڑتا ہے اور فلاں آدمی میری مرضی کے خلاف چلتا ہے، پھر جو میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، وہ ہے اصل دیکھنے کی بات، وہ خراب بات ہے، خطرناک بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں برائی میں تو زیادتی کر جاتے ہیں، اچھائی میں برابری بھی مشکل سے کرتے ہیں. فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیا، اب اس کو ضرورت پیش آئی تو اگر اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں بھی کر لوں گا، نہیں کیا تھا تو میں بالکل نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس سے ایک دفعہ قرض مانگا، اس نے دیا نہیں، اب اس کا نمبر آیا ہے تو ہم کیوں دیں؟ ہم بیمار ہوئے تھے، وہ دیکھنے نہیں آیا، اب وہ مرتا رہے، ہمیں تو ضرورت نہیں دیکھنے جانے کی. ہمارے ساتھ اس نے فلاں معاملہ کیا تھا، ہم تو بدلہ لیں گے. تو معاملہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ برابری کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کو سکھایا گیا ہے حسن اخلاق، اور حسن کے معنی ہے خوبصورتی کے. خوبصورتی کب آئے گی؟ جب آپ اس سے اچھا کریں گے تب خوبصورتی ہوگی نا. تو آپ کے ساتھ ہمیں جو اخلاق ملا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی کوئی بھی برتاؤ کرے، آپ اپنی طرف سے اچھا برتاؤ کریں تو یہ آپ کے لیے جنت کے اونچے درجوں کی ضمانت ہوگی. اب ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار، فلاں بھائی یہ کرتا ہے، ہم بھی بس ویسے ہی کریں گے، اس لیے کہ جب وہ جنت میں اوپر نہیں جانا چاہتا ہم بھی نہیں، ہم کیوں چاہیں جانا؟ یہی تو مطلب بنے گا اس کا، یہی مطلب بنتا ہے. اس نے آپ کے ساتھ جیسا کیا، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اگر یہ مزاج سب کا بن جائے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا. لیکن کم سے کم اتنی بات تو بالکل طے کر لیں، گرہ میں باندھ لیں کہ ظلم نہیں کرنا ہے کسی پر. اور ظلم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور ہی پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے سے طاقتور پر بھی ظلم ہو جاتا ہے. کہ آدمی مثلاً
کمزور ہے مگر اس کو بدنام کر دیا اس نے، تو کر دیا نا ظلم۔ ہمیشہ ظلم سے بچیے اللہ کے بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ قرآن میں صاف صاف کہا ہے، بار بار کہا ہے۔ اب وہ مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرے، ہمیں تو اجازت نہیں ہے غیروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایک طرف ہے اور دوسری طرف غیر مسلم ہے اور مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو غیروں کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس کا دھیان ہمیں کرنا ہے، زندگی میں اس پہلو سے غور کر کے جہاں کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا مقصد کوئی رسم ادا کرنا نہیں ہے، کوئی بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، کوئی تقریریں کرنا نہیں ہے، کوئی اپنی تعریفیں کرانا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگیاں بدلیں، ارادہ یہ کریے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے۔ جو کمی چل رہی ہے اور جو برائیاں ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں، ان میں بہت بڑا دخل ماں باپ کی غفلت کا ہے۔ اولاد کی خامیوں اور برائیوں میں اپنی اولادوں کو سنبھالیے۔ ہمارے بچے خطرناک راستوں پر جا رہے ہیں۔ کوئی بھی گناہ جس کی بچے کو عادت پڑتی ہے ایک دن میں نہیں پڑتی، ماں باپ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں تو اس کو وہ عادت پڑتی ہے۔ ماں باپ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اپنا بچہ ان کو اچھا لگتا ہے، ہمارا بچہ تو بڑا نیک ہے، ہمارا بچہ تو بڑا شریف ہے۔ بھائی شریف ہے لیکن آپ نے اس کو خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے دیا تو اب وہ شریف نہیں رہا۔ جب تک وہ گھر میں تھا تب تک تھا وہ شریف۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا گھر میں تھا ویسے ہی باہر بھی بیٹھ کے وہ ہے۔ جب وہ نشے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، جب وہ جواریوں سٹاریوں کے ساتھ بیٹھے گا، خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھی وہ اچھا ہی رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بچہ ہے، وہ تو صحبت کا اثر قبول کرے گا۔ تو بچوں کو سنبھالنے کی بھی فکر کیجئے، اور جو بچے بڑے ہو گئے ہوں ان کو سنبھالنے کے لیے حکمت سے کام لیجئے، عقل مندی سے، نرمی سے۔ ایسے نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں۔ اصل کیا ہے؟ غفلت ختم کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بے خبر ہیں اپنے گھر والوں کے حالات سے، بے خبر ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بے خبر ہیں کہ بچے کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ میں بہت مرتبہ پوچھتا ہوں، رات کے وقت میں عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے کہیں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو بعض مرتبہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، یعنی جن کے بچے جوان ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، مسجد میں ہیں، مجلس میں ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں اور شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، شادی اگر ہو گئی تب تو نگرانی کرنے والی گھر میں آ گئی، پھر تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے بیچاری، زیادہ خراب عادتیں ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے، وہی مصیبت میں پڑ جاتی ہے، لیکن عام طور پر اگر زیادہ بگاڑ نہ ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی۔ تو وہ بچے جو بالغ ہو گئے ہیں مگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، 15 سال 17 سال 18 سال 20 سال 22 سال، یہ بچے آپ میں سے جس کے بھی ہیں، میں پوچھتا ہوں لوگوں سے رات کو 10 بجے اور 11 بجے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو اکثر لوگ سر ہلاتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ غلط تو نہیں ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ابا جان کو خود فرصت نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے، انہیں اس کی موقع ہی نہیں ہے کہ گھر پہ جا کر دیکھیں بچے کہاں ہیں۔ ان کی بھی عادت یہی بنی ہوئی ہے، آوے کا آوا خراب ہو رہا ہے، تو اس کو بدلنا ہے۔ بس مجھے 2 باتیں کہنی تھی کہ تصوف کی محنت کا کوئی اصل مقصد کچھ اور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب دعائیں کرانی ہیں، وظیفے پڑھنے ہیں، فلاں کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی بننا ہے، اچھا آدمی بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، اور اس کے لیے 2 کام ہیں، ایک تو گناہوں سے پیچھا چھڑانا ہے،
محنت کر کے، اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے۔ چونکہ سیدھی سی بات سوچیے کہ جنت میں جانا مقصد ہے نا، تو جنت میں جانے کے لیے تو یہی کرنا پڑے گا۔ باقی اپنی مرضی سے گزارتے رہو، پھر اللہ کی بھی مرضی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ نے تو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ بھئی اس طرح گڑبڑ کر کے آؤ گے تو پھر ہمارے یہاں دوسرا بھی معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس انجام سے، ہم سب کو بچائے۔ اللہ اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانا ہے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف سے کسی سزا کا سامنا نہ ہو، ورنہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی سزا دنیا کی بڑی سے بڑی سزا سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے دنیا کی معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں کی سزا کیسے برداشت کریں گے؟ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بدلنا ہے، آج ہی سے طے کر لینا ہے۔ ہر آدمی بس اپنے بارے میں طے کر لے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور مدد فرمائے اس کام میں، اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر توبہ کے کلمات پڑھ لیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ نئے آئے ہوں اور وہ بیعت کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں، باقی توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معمولات تو بتائے گئے تھے رات بھی، یاد رکھیں اور سمجھ کر کریں۔ استغفار صبح شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پابندی سے پڑھیں، کوشش کریں، اور اگر صبح شام ٹائم نہ ملے تو دن میں کسی اور وقت پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی کوشش کریں، سوچتے رہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہیں، باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تو آسانی ہوتی ہے۔ دل میں سوچیں، دل کی طرف دھیان دیں کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، اور دل میں جو گندگی ہے وہ دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کام تھوڑی دیر بیٹھ کر روزانہ کریں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جیسی جس کی ہمت ہو۔ علماء اور مدارس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کوشش کریں پابندی کرنے کی، اور سب بھی لوگ ایک وقت ضرور کر لیں۔ علماء زیادہ کریں، اور ہر ایک جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا بنا دے، اور ہمارے مزاج میں یہ دونوں باتیں کہ اللہ کے حق ادا کریں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں، اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کریں۔ اللہ یہ دونوں باتیں ہمارے مزاج میں شامل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عام طور سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ظاہر ہے دعا کے لیے جو کوئی کہتا ہے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، کرنی ہی چاہیے، لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مزاج یہ بنائیے کہ خود بھی دعا کیا کریں، خود بیٹھ کر اپنے کاموں کے لیے دعا کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرے سے دعا نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو معمولی سی رسمی سی دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں بات، غلط بات ہے۔ آپ اللہ سے اپنا رشتہ بنائیے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ بنانے کے لیے، رشتہ مضبوط کرنے کے لیے
کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ہیں اور سب کی سننے والے ہیں۔ تو جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، یہ مزاج بنائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگا کریں، ایک ایک بات کو یاد کر کے اور ذکر کر کے مانگا کریں۔ کوئی پریشانی ہو اس کا ذکر کریں، کوئی بیماری ہو اس کا ذکر کریں، کوئی کام رک رہا ہو اس کا ذکر کریں، کوئی اور تنگی ہو اس کا ذکر کریں، کوئی گناہ چھوٹ نہ رہا ہو اس کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں۔ مزاج بنا لیں اللہ سے مانگنے کا، خود دعا کرنے کا مزاج بنائیے، اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس علاقے میں اور بھی کئی باتیں محسوس کرتا ہوں پریشانی کی قسم سے۔ بہت سی مرتبہ میں دیکھتا ہوں موتیں اچانک بہت ہو جاتی ہیں، کہیں بھی ہوتی ہے، کوئی اس علاقے کی خاص نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہو تو دعاؤں کا اہتمام بڑھا دیجیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اصل تو اللہ کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں بندوں کی تو بندے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ سے حفاظت مانگتے رہیے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، حضور نے ایسی ایسی دعائیں مانگ رکھی ہیں اور سکھا رکھی ہیں امت کو کہ واقعی بعض مرتبہ تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے دل کی جب ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل مشکات کے سبق میں وہ دعاؤں کا ہی بیان چل رہا ہے، تو سچی بات ہے جی چاہتا ہے کہ حضور پہ قربان ہو جائے۔ حضور نے ایک ایسی دعائیں بیان کی ہیں اور سکھائی ہیں امت کو، یعنی مثال کے طور پر اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں برس سے، دھبے کی بیماری جو ہے، کوڑھ سے، اور بڑھاپے سے یعنی معذوری سے، اور بری بیماریوں سے۔ اب قیامت تک کوئی بھی بیماری آئے بری، وہ اس میں شامل ہو گئی۔ پناہ چاہیے، حضور نے سکھا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہو۔ تو حضور علیہ السلام کی دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور علماء کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں، علماء تو جانتے ہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں یعنی مجموعے ہیں کتابوں میں دعاؤں کے، الگ سے دعاؤں کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، اور بڑی کتابوں میں ابواب ہیں، ان سے سیکھیں دعاؤں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں باقاعدہ سمجھ کر، اور لوگوں کو بھی سکھائیں جہاں تک ہو سکے۔ کچھ دعائیں جو صبح و شام کے پڑھنے کی ہیں ان کو تو عام کر دیں بالکل، کہ سب لوگ پڑھا کریں، جن دعاؤں سے حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بیان کی ہیں کہ بندہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ ظاہر ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں تو بالکل سچا ہے، اللہ کی حفاظت ضرور مل جائے گی، پڑھیں گے تو مل جائے گی۔ تو یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزاج بنائیے کہ دعائیں سنت کے مطابق دعائیں کرنی ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں۔ خود دعائیں کرنے کا مزاج بنائیے، انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے، آسانیاں آئیں گی۔